الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ہندو کا واقعہ سنائیں گے جو طواف کی غرض سے خانہ کعبہ تک جا پہنچا۔ صحن حرم میں داخل ہوتے ہی اس ہندو کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو آئیے دوستو، چل کر اس ہندو کے واقعے کو جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کسی غیر مسلم کا داخلہ منع ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اور غلط ارادے سے داخلے کی کوشش کرے تو قدرت اسے نشان عبرت بنا ڈالتی ہے۔ چونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین عبادت گاہ ہے اور یہاں پر صرف اور صرف مسلمان ہی جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں یہودی اور ہندو افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے آئے ہیں کہ مسلمان کعبہ جا کر کوئی ایسا خفیہ کام کرتے ہیں جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ ہے اور یہاں غلط کام کرنا تو دور کی بات، کسی غلط ارادے سے جانا بھی انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ایسا کرنے والا شخص عذاب سے دو چار ہو جاتا ہے۔ لیکن غیر مسلم افراد اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے مکہ مدینہ جانے کی کوشش کرتے دیکھے گئے ہیں، مگر وہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایک ہندو کا واقعہ سناتے چلیں۔ ایک ہندو جس کا نام رمیش تھا، وہ سعودی عرب کے معروف شہر ریاض میں کام کرتا تھا۔ اسلامی ملک ہونے کے ناطے وہ یہاں کی رسم و رواج اور مسلم عقائد کو قریب سے دیکھا کرتا تھا۔ رمیش ایک بلڈنگ میں چند دیگر افراد کے ساتھ رہائش پذیر تھا اور اس کے کمرے میں ایک پاکستانی نوجوان جس کا نام احمد تھا وہ بھی رہا کرتا تھا۔ احمد انتہائی نیک اور مذہب سے رغبت رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتا اور دینی تعلیم پر عمل کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، چونکہ رمیش ہندو کی طرح اردو کو کچھ سمجھ سکتا تھا، اس لیے اس کی دوستی احمد سے ہو گئی اور وہ جلدی ہی ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرنے لگے۔ رمیش نے احمد کو بتایا کہ ان کا خاندان کٹر ہندو عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے خیال میں مسلمانوں کا دھرم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر احمد نے تحمل سے جواب دیا کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے تو تم کیا اسلام قبول کر لو گے؟ جس کے جواب میں رمیش بابو بولے کہ اگر مجھے دلی سکون ہوا تو میں تمہارے دھرم کو اپنا لوں گا۔ اس کے بعد احمد اسے اسلام سے متعلق اہم عقائد اور تاریخ بتلانے لگا اور اپنے اخلاق کی مدد سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران رمیش نے نہ صرف احمد کا اخلاق دیکھا بلکہ اس نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے اسلامی کلچر اور عقائد کو قریب سے دیکھا، جس کے بعد اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ وہ اسلام قبول کر لے اور پھر مکہ مدینہ میں جا کر عمرہ ادا کر لے۔ لیکن اس دوران وہ اپنے وطن یعنی انڈیا واپس آیا اور چند مہینے کی چھٹی کے دوران اس نے کیرلا نامی ریاست میں بسنے والے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ کیسے گمراہی اور جہالت کی زندگی گزارتے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ دلی طور پر مسلمان ہو گیا اور اسے رہ رہ کر احمد کی باتیں یاد آتی کہ کیسے قرآن پاک میں رب عظیم نے انسان کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور سچے دین کی جانب بلایا۔ پیارے دوستو، تمام تر مشاہدے کرنے کے بعد رمیش نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ہی اسلام قبول کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام تجمل رکھا اور اسی نام سے دوبارہ پاسپورٹ بنوایا، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ واپس سعودی عرب جا کر عمرہ ادا کرے اور رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اس خواہش کو دل میں لیے اپنے عمرے کی درخواست دی، وہ منظور بھی ہو گئی اور تجمل فلائٹ پکڑ کر سعودی عرب جا پہنچا، جس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پہ قدم رکھا اور صحن حرم میں جا پہنچا۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب
جاری ہو گیا اور وہ رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگا کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یوں اس نے افسوس اور ندامت سے طواف کیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری کی غرض سے مدینے کو چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نماز کی نیت کی اور رو رو کر سجدے میں دعائیں کرنے لگا کہ اے میرے رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے موت بھی مدینے میں عطا کر، مجھے موت بھی مدینے میں عطا کر۔ اس کی دعاؤں میں اتنا درد تھا کہ یہ دعائیں بھی قبول ہوئی اور اسی نماز کے سجدے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تجمل کی کیسی خوبصورت موت ہوئی۔ ایسی موت کی خواہش ہر مومن مرد و عورت کی ہوتی ہے، مگر خوش نصیب ہوتے ہیں وہ افراد جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، تجمل پہلے جو ہندو تھا اور پھر مسلمان ہوا، اس کے واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سچے دل سے جو کچھ بھی حق تعالیٰ سے مانگا جائے رب عظیم وہ ضرور عطا کرتا ہے، جبکہ اس واقعے سے اسلام کی حقانیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ بے شک اسلام ہی سچا دین ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات اپنے دل و دماغ میں یہ بات راضی کر لینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی دین اسلام کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے۔ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ دل ہی نہیں، فقط مردہ اور ویران ہے۔ ہر ذی شعور انسان پر یہ بات عیاں ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ رہا تب تک عزت و تنقید کا فتح و عروج کا مقدر رہی اور شرکش افوام ان کے زیر جگیر رہی۔ لیکن جب یہ تعلق اور رشتہ کمزور ہوا تو مسلمانوں کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ آج مسلمان ہی حالت ناگفتہ باں اور سب کے سامنے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے میری محبت کا دعویٰ کیا تو اسے چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر عمل یہی رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سچا مومن کب بنوں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا میرے آقا میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ان کے طریقے پر چلے گا، ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے تو ان کی وجہ سے کرے اور اگر کسی سے عداوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا یعنی طاقتور ہوگا۔ اس طرح لوگوں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق غضب جتنا زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور دین اسلام پر چلنے اور اس کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔